اور انڈیا کے حوالے سے ذکر کر لے کہ انڈیا نے کل ایک سپر سونک میزائل کا تجربہ کیا ہے. یہ اینٹی بلیسٹک میزائل یعنی بلیسٹک میزائل کو راستے میں تباہ کر سکتا ہے. یہ اس کے اوپر پاکستان نے بھی احتجاج کیا ہے اور مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا کہ پاکستان اپنے دفاع سے غافل نہیں ہے اور اپنے دفاع کو بہتر ناقابل تسخیر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی حاصل کریں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے دوران معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کو ہتھیاروں کے تجربہ سے قبل مطلع کرنے کے پابند ہیں. یعنی اطلاع کرنی بڑی ضروری ہے کہ ہم یہ تجربہ کرنے لگے ہیں. بھارت کی جانب سے سپر سونک انٹرسیپٹر میزائل کا تجربہ پاکستان کے لیے حیران کن نہیں، لیکن اس سے خطے میں توازن بگڑے گا اور ہمیں شدید تحفظات ہیں. اس معاملے میں بھارت کو امریکہ کا مکمل تعاون حاصل ہے، کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے خطے میں چین کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. یہ ایک دو قسم کا پریشر پاکستان پہ کہ انڈیا کا پریشر چل رہا ہے اور تجربات کر رہا ہے. ایک افغانستان سرحد پہ تورہم پہ ہم ٹینک آمنے سامنے لڑائی کھڑے ہیں، تو پاکستان کی تو انٹرنل ایکسٹرنل بہت دیکھیں مشکلات میں ہیں. پرائر انٹیمیشن والی بات تو ٹھیک ہے کہ ایک دوسرے کو انٹیمیٹ کرتے ہیں بیفور اینی ٹیسٹ، لیکن غلطی کا آغاز تو جی ہم سے ہوا ہے. ہسٹری کے اندر کارگل آپریشن جب ہم نے کیا، ہسٹری میں کبھی کسی سیاچن دیکھیں نا انہوں نے کیا. مجھے میری بات مکمل کرنے دیں. ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کبھی کسی نیوکلیئر کنٹری نے دوسری نیوکلیئر کنٹری پہ اٹیک کیا ہے. اس کے بعد وہ بھی کانشس ہو گئے. اس وقت جو آپ کی سچویشن بلوچستان میں ہوئی ہے وہ کشمیر کے ریپرکشنز ہیں. آج اگر وہ میزائل بنا رہی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آغاز ہماری طرف سے ہوا. اب غلطیوں پہ غلطی وہ بھی کریں گے، ہم بھی کریں گے. اس وقت دنیا گلوبلی کسی قسم کی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتے. آگے ہم 11 سال کی اس جنگ سے جو نکلی ہیں 14 سال کی، اس کے ابھی آپ دیکھیے آفٹر افیکٹس تو 10 سال بعد آئیں گے. ضیاء الحق کے ریپرکشنز ہمیں اب نظر آئے ہیں، اس کے بھی آپ کو اگلے 10 سال کے بعد نظر آئیں گے. میرے خیال میں اس کو انٹرنیشنلی اٹھانا چاہیے، پاکستان کو بھی، اور تمام ممالک کو ہتھیاروں کے اوپر توجہ دینی پڑے گی کہ جتنا ریسٹرکٹ کر سکے. ٹھیک ہے ملک صاحب. میرے خیال میں بالکل صحیح کہا ہے اپنا شاہ صاحب نے. دیکھیں ہمیں دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے دنیا کتنی کم عقل ہے. دنیا میں سب سے زیادہ غربت کسی ملک کے حوالے سے جائیں تو انڈیا میں ہے. سب سے زیادہ بجلی سے محروم لوگ انڈیا میں ہیں. سب سے زیادہ چائلڈ لیبر انڈیا میں. یار کوئی سینٹی چیز ہوتی ہے، عقل سے دیکھ لی. آپ کے دشمنوں کو لائن نہیں ختم ہو رہی. اس خطے کے دشمن غربت ہیں، بے روزگاری ہے، وومن ابیوز ہے، چائلڈ ابیوز ہے. انسان کتوں کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں اور آپ کس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ہم دنیا کو انڈیا کا ریئل فیس بتائیں. یہ جو اسمائلنگ بدھا ہے اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کتنا اگریشن ہے اور اس کے اندر کتنی ڈیزائر ہے ٹو ڈومینیٹ دا ریجن. ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ ہیومینٹی سے خالی ہیں، یہ انسان دوست نہیں ہے، یہ ریجن میں سٹریس ڈال رہے ہیں، یہ ریجن کو بھی تنگ کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی تنگ کر رہے ہیں. انڈیا کا جو دنیا میں فیس ہے وہ تو فلموں کا ہے، وہ تو گانوں کا ہے، وہ تو شاہ رخ خان کا ہے، اور اصل انڈیا کا فیس ہم بتا نہیں پا رہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو پوری دنیا، ہمارے پاس تو کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے. وہ تو پھر اس کی سزا ہے نا. بزرگ شخصیات اس وقت پوری دنیا میں ثابت ہو گئے جو 3 پاسپورٹ ہیں سب سے زیادہ جن پہ وہ آپ میرے پاس اچھا لفظ نہیں آ رہا، جن کو بڑا نیچا سمجھا جاتا ہے دنیا میں. جناب جمہوریت انڈیا ہے، دنیا کی ڈارلنگ انڈیا ہے، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی انڈیا ہے، جرنلزم وہاں پہ فری ہے. مگر اندر دیکھیں اندر ان کے اندر کتنی ڈومینیشن اور کتنی نان سیولائزیشن ہے. تو پاکستان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا فیس بنائے ہیومن، پر امن، محبت برا، انسانوں والا، اور انڈیا پہ یہ فورس ڈالے کہ ہم انسانوں سے محبت کرتے ہیں، اس ریجن سے محبت کرتے ہیں، ہم امن چاہ رہے ہیں، ہم اجتماعیت کی بات کر رہے ہیں. تم خراب کر رہے ہو. یہ جو آپ نے شروع میں ایک سوال اٹھایا تھا کہ فیل اسٹیٹ ہے، اگر ہم خود کو فری اسٹیٹ سمجھتے تو پھر ہم کیسے انکاؤنٹر کریں گے؟ نہیں، ہمارا تو بنیادی مسئلہ نا، ہم تو ڈینائل کے لوگ ہیں نا. ہماری اسٹیٹ کرافٹ جو ہے تھک گیا ہے، ہمارے ادارے جو ہیں افراد ان پہ بیٹھے ہیں. پاکستان کی فوج رحیل شریف ہے، پاکستان کی حکومت نواز شریف ہے، پاکستان کی جج جو ہے چیف جسٹس کا نام ہوتا ہے. جب افتخار چودھری ہے، صبح دوپہر شام صبح موٹے ہوتے تھے، اب بھول ہی گئے ہیں. تو جو سوسائٹی افراد چلاتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے جو پاکستان کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ عام بات ہے جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ انڈیا کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور انڈیا کا جو اس قسم کا ایٹیچیوڈ ہے، اصل فیس جسے کہتے ہیں ریئل فیس، وہ ضرور ایکسپوز کرنا چاہیے. میزائل کا تجربہ پاکستان کے لیے حیران کن نہیں، لیکن اس سے خطے میں توازن بگڑے گا اور ہمیں شدید تحفظات ہیں. اس معاملے میں بھارت کو امریکہ کا مکمل تعاون حاصل ہے، کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے خطے میں چین کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. یہ ایک
دو قسم کا پریشر پاکستان پہ کہ انڈیا کا پریشر چل رہا ہے اور تجربات کر رہا ہے، ایک افغانستان سرحد پہ تورہم پہ ہم ٹینک آمنے سامنے لڑائی کھڑے ہیں، تو پاکستان کی تو انٹرنل ایکسٹرنل بہت دیکھیں مشکلات میں ہیں۔ پرائر انٹیمیشن والی بات تو ٹھیک ہے کہ ایک دوسرے کو انٹیمیٹ کرتے ہیں بیفور اینی ٹیسٹ، لیکن غلطی کا آغاز تو جی ہم سے ہوا ہے۔ ہسٹری کے اندر کارگل آپریشن جب ہم نے کیا، ہسٹری میں کبھی سیاچن دیکھیں ممالک کو ہتھیاروں کے اوپر توجہ دینی پڑے گی کہ جتنا ریسٹرکٹ کر سکے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میرے خیال میں بالکل صحیح کہا ہے اپنا شاہ صاحب نے۔ دیکھیں ہمیں دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے دنیا کتنی کم عقل ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ غربت کسی ملک کے حوالے سے جائیں تو انڈیا میں ہے، سب سے زیادہ بجلی سے محروم لوگ انڈیا میں ہیں، سب سے زیادہ چائلڈ لیبر انڈیا میں۔ یار کوئی سینٹی چیز ہوتی ہے، عقل سے دیکھنی، آپ کے دشمنوں کو لائن نہیں ختم ہو رہی۔ اس خطے کے دشمن غربت ہے، بے روزگاری ہے، وومن ابیوز ہے، چائلڈ ابیوز ہے، انسان کتوں کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، اور آپ کس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ہم دنیا کو انڈیا کا ریئل فیس بتائیں۔ یہ جو اسمائلنگ بدھا ہے اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کتنا اگریشن ہے، اور اس کے اندر کتنی ڈیزائر ہے ٹو ڈومینیٹ دا ریجن۔ ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ ہیومینٹی سے خالی ہیں، یہ انسان دوست نہیں ہے، یہ ریجن میں سٹریس ڈال رہے ہیں، یہ ریجن کو بھی تنگ کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی تنگ کر رہے ہیں۔ انڈیا کا جو دنیا میں فیس ہے وہ تو فلموں کا ہے، وہ تو گانوں کا ہے، وہ تو شاہ رخ خان کا ہے، اور اصل انڈیا کا فیس ہم بتا نہیں پا رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو پوری دنیا، ہمارے پاس تو کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے، وہ تو پھر اس کی سزا ہے نا۔ بزرگ شخصیات اس وقت پوری دنیا میں ثابت ہو گئے جو 3 پاسپورٹ ہیں سب سے زیادہ، جن پہ وہ میرے پاس اچھا لفظ نہیں آ رہا، جن کو بڑا نیچا سمجھا جاتا ہے دنیا میں، جناب جمہوریت انڈیا ہے، دنیا کی ڈارلنگ انڈیا ہے، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی انڈیا ہے، جرنلزم وہاں پہ فری ہے، مگر اندر دیکھیں اندر ان کے اندر کتنی انہوں نے کیا۔ مجھے میری بات مکمل کرنے دیں۔ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کبھی کسی نیوکلیر کنٹری نے دوسری نیوکلیر کنٹری پہ اٹیک کیا ہے، اس کے بعد وہ بھی کانشیس ہو گئے۔ اس وقت جو آپ کی سچویشن بلوچستان میں ہوئی ہے وہ کشمیر کے ریپرکشنز ہیں۔ آج اگر وہ میزائل بنا رہی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آغاز ہماری طرف سے ہوا، اب غلطیوں پہ غلطی وہ بھی کریں گے، ہم بھی کریں گے۔ اس وقت دنیا گلوبلی کسی قسم کی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتے۔ آگے ہم 11 سال کی اس جنگ سے جو نکلی ہیں 14 سال کی، اس کے ابھی آپ دیکھیے آفٹر افیکٹس تو 10 سال بعد آئیں گے۔ ضیاء الحق کے ریپرکشنز ہمیں اب نظر آئے ہیں، اس کے بھی آپ کو اگلے 10 سال کے بعد نظر آئیں گے۔ میرے خیال میں اس کو انٹرنیشنلی اٹھانا چاہیے، پاکستان کو بھی اور تمام۔ اور انڈیا کے حوالے سے ذکر کر لے کہ انڈیا نے کل ایک سپر سونک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ یہ اینٹی بلیسٹک میزائل یعنی بلیسٹک میزائل کو راستے میں تباہ کر سکتا ہے۔ یہ اس کے اوپر پاکستان نے بھی احتجاج کیا ہے، اور مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا کہ پاکستان اپنے دفاع سے غافل نہیں ہے اور اپنے دفاع کو بہتر ناقابل تفصیل بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی حاصل کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے دوران معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کو ہتھیاروں کے تجربہ سے قبل مطلع کرنے کے پابند ہیں، یعنی اطلاع کرنی بڑی ضروری ہے کہ ہم یہ تجربہ کرنے لگے ہیں۔ بھارت کی جانب سے سپر سونک انٹرسیپٹ